سامعین اکرام، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں سابق سفارتکار شاہد کیانی صاحب. شاہد کیانی صاحب، آپ کو پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم. تھینک یو جی، تھینک یو فار ہیونگ می. کیانی صاحب، یہ جو مشترکہ بیانیہ آیا، ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان نے بڑا بھرپور رد عمل دیا ہے اور امریکہ کو یاد کروایا ہے کہ 20 سال ہم آپ کے اسٹریٹجک الائنس کا حصہ رہے ہیں، ہم آپ کے پارٹنر رہے ہیں. ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ جانوں کی قربانی دی ہے، ہم نے 120 ارب ڈالر سے زیادہ کی معیشت کا نقصان اٹھایا ہے، اور پھر بھی آپ اس طرح کی سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ مل کر جس کو آپ نے خود امریکہ میں داخل ہونے کی پابندی عائد کر رکھی تھی. دیکھیں جی، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو گلوبل جو ڈپلومیسی ہے یا گلوبل جو اس وقت چل رہا ہے، جیو پولیٹیکل جو حالات چل رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 10 سال تک وزیر اعظم جو مودی صاحب ہیں، ان کے اوپر بین لگا رہا، یہ جا ہی نہیں سکتے تھے. لیکن وہ چیزیں جو اس وقت دنیا میں حالات بدل رہے ہیں، یہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، اسٹیگنیشن ہوتی نہیں ہے. جو بدل رہے ہیں اس کے اندر اب دیکھیں نا، امریکہ کو سب سے بڑا ڈر ہے کہ چین ورچولی نمبر 1 اکنامک پاور بن گیا ہے. وہ ان کو کسی طرح بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں بتا دوں آپ کو. ان کو یہاں پر ایک جو ریڈی اویلیبل ان کا رائیول مل گیا، وہ ہے ہندوستان، جس کا چین کے ساتھ نیچرلی ایک تو 62 میں جنگ ہوئی. اس کے بعد ابھی دیکھ لیں گے جو 2-3 لداخ کے اندر ان کے اسٹینڈ آفس ہوئے، بڑے زبردست اسٹینڈ آفس تھے، جس کے اندر ہندوستان کی فوج کو اور ان کی امیج کو بڑی مار پڑی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ہندوستان اور چین نے دونوں نے مل کر اپنے حالات کو، تو جسے کہتے ہیں کو ایگزسٹنس کا یہ ایشو ہے، وہ اس کو حالات کو اپنی طرف سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہے ہندوستان نے چین کے ساتھ، وہ بہت بڑھا لی ہے. یہ کسی طرح بھی امریکہ کامیاب نہیں ہوگا کہ چین کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہ آج ہے نہ اگلے 1000 سال ہو سکے گا. لیکن امریکہ اس کو ہندوستان کو استعمال کرے گا کہ چین کے ساتھ وہ ایک رائیول بنے اور اس کو جناب کسی مشکل میں ڈالے. اسی وجہ سے اگر آپ یہ پوری دیکھیں جو ان کی پریس ریلیز آئی ہے، جو آئی ہے ساری، جس میں بائیڈن کی اور صدر بائیڈن کی وزیر اعظم مودی کے ساتھ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ایمفسس ان کا سائنس کولیبوریشن پہ ہے، ٹیکنالوجی سائنس کولیبوریشن پر ہے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ 20% کے اندر بھی ہندوستان کامیاب ہو جاتا ہے اور لے لیتا ہے ان سے ٹیکنالوجی لے لیتا ہے، تو وہ بہت بڑی بات ہے. اب آ جائیں اس کے اوپر، یہ جو انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا ہے کہ جی یہ ہم نے وہ دہشت گردی کو یہ ہے کہ جی کراس بارڈر نہ ہو، تو یہ ظلم ہے. اس لیے کہ 9/11 کے بعد جتنی قربانیاں پاکستان افواج نے دی، عوام نے دی، پولیس نے دی، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. وہ اس میں کوئی نہیں. اب دیکھیں نا، کوئی دن نہیں جاتا جس دن ہمارے جوان جو ہیں شہید نہیں ہوتے. 2-3 تو اور وہ کوئی دہشت گردی یہاں تو نہیں نا، وہ تو باہر کے ملکوں سے ہمارے میں آ رہی ہے. لیکن ہمیں اب یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم ٹھیک ہے، ہم ان کا جواب بالکل دے رہے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، گلوبل جو ڈپلومیسی ہے، فارن پالیسی کے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں وہ امریکہ جو ہے وہ اس کو سنتا تو ہے. ہمیں صرف وہ ایک جس معذرت کے ساتھ ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ آ جاتا ہے، نہیں جی پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہے. لیکن سارا کا سارا اس وقت انحصار فوکس یہ ہے وہ ہندوستان کے اوپر ہے، امریکہ کی. دیکھیں نا، یہ جو وزٹ ہوئی ہے مودی کی، پرائم منسٹر مودی کی، بڑی کامیاب ترین رہی ہے. کانگریس کو ایڈریس کیا، ڈنر دیا، لنچ پہ چلے گئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، یہ وہ. اور ہر جگہ اسٹیٹمنٹ جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی امریکہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا پارٹنر نکل رہا ہے. تو یہ چیز اب ہے. اب اس کے اندر ڈبل ڈیلنگ بھی ہے، لیکن وہ آج کی نہیں ہے، وہ تو امریکہ کے بڑے عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں. تو اس کے لیے تو ہمیں میں آپ کو بتا دوں، ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی ملک کے اندر، اکنامک وائبرنسی لانی پڑے گی، تاکہ ہمیں بھی وہ سیریس لیں. کیونکہ ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن ایسی ہے جس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. آپ ارد گرد دیکھیں ہمارے ساتھ ملک کون سے ہیں کھڑے ہوئے، سارے امپورٹنٹ ملک ہیں. خود ہمارا جو راہداری جو ہمارا کوریڈور ہے بڑا امپورٹنٹ ہے.
بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن کیانی صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ پھر آپ نے چین کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کوڈ گروپ کو انہوں نے مزید مستحکم بنانے کا بھی اعلامیہ میں ذکر کیا ہے کہ ہم انڈو پیسیفک ریجن میں مزید اپنا عمل دخل اور اثر و رسوخ کو بڑھائیں گے. تو یہ بھی تو بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کا ایک ایسا نیکسس بننے جا رہا ہے جو اس خطے میں خصوصاً چین کی جو پاور ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے، اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے یہ کوشاں ہیں. یہ دیکھیں جی، میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ آج سے نہیں ہے. پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں یہ کارگل کے بعد یہ شروع ہوا کہ انہوں نے ہندوستان کی طرف اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور ہندوستان نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا، اور یہ پرائم منسٹر مودی کے وقت میں تو یہ بہت آگے بڑھا. اب دیکھیں نا، کشمیر کے اندر اب عرصہ دراز سے کیوں میں کتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، کتنی بربریت ہے، اس کا نام بھی نہیں لیتے. ابھی دیکھیں نا، کچھ 75 کانگریس کے بندوں نے آج لیٹر لکھا ہے بائیڈن کو، یہ کہ جی پرائم منسٹر مودی کے ملک میں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ریالٹی ہے جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے لیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ میسج یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے حالات کو بہتر کرنا پڑے گا، اور ہم تاکہ ہماری اہمیت جو ہے جیو پولیٹیکل ہے اس کو منوانا پڑے گا. اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی پڑے گی ملک کے اندر، اکنامک وائبرنسی آنی پڑے گی، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کرنا پڑے گا، اپنے لوگوں کی حالات کو بہتر کرنا پڑے گا، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، سب میں کرنا پڑے گا، تاکہ ہم بھی اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں، نہ ان سے مانگیں، نہ ان کی باتیں اس قسم کی سنیں. ہم یہ بڑی بہت ضروری چیز ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے ہندوستان کی یہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ہمیں بالکل بھولنا نہیں چاہیے، اور ہمیں ہر سطح کے اوپر ان کو، یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، یہ ہر سطح کے اوپر ہمیں اجالا کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے، اور ہر سطح پر پاکستان نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتا ہے بلکہ دنیا کو بھی اس حوالے سے بتاتا ہے. شاہد کیانی صاحب، آپ ہمیں صرف مختصراً یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی پاکستان کو خود، تو آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جب نریندر مودی امریکہ گئے تو وہاں گوگل کے اور ایپل کے اور دیگر جو ٹیکنالوجی کی کمپنیاں ہیں وہ ان سے ملاقات کر رہی ہیں، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان میں تھوڑا سا حالات معیشت اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہیں اس وقت. تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے، وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں. جس دن آپ کا بجٹ، میں آپ کو آج صحیح بتا رہا ہوں، جس دن آپ کا بجٹ ایجوکیشن، سوشل سیکٹر جسے کہتے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آلو کے بیج آپ لگائیں گے تو سیب تو نہیں لگتے نا، سیب تو تب لگیں گے جب اس کے سیب کی بیج لگائیں گے. جی، آپ نے ہیلتھ میں، ایجوکیشن بتایا نا کہ ایک آدمی نہ وہ پڑھا لکھا ہے نہ اس کی صحت ٹھیک ہے، آپ اس سے کیا کام لیں گے؟ ساری دنیا کامیاب ہوئی ہے جب اس نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے جو بلا وجہ کے جو دوسرے اخراجات ہیں انہیں کم کر کے ان پر ڈالنا پڑے گا، اور آج پر ڈالنا پڑے گا، بھولنا نہیں پڑے گا آپ کو. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ سکسیسر گورنمنٹ جو ہیں وہ دوسرے کی ساتھ مل کر اور آگے چلیں، اور وہی جو اگر کسی ایک حکومت نے لے کر آیا ہے ایک اچھا پروگرام لے کر آیا ہیلتھ ایجوکیشن کا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تو اس کو وہ آگے لے کے چلیں. یہ آج نہیں ہے، یہ ایک عرصہ دراز آپ کو لگے گا ٹھیک کرنے کے لیے. اور جب آپ ان پر انویسٹمنٹ کریں گے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، سائنس میں کریں گے، تب آپ دیکھیں کہ آپ کی یہی قوم، دیکھیں نا، یہی آپ کے لوگ باہر کے ملکوں میں بہترین پوزیشن میں کام کر رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں. تو کیوں نہیں ہم کر سکتے اگر اپنے ملک کے اندر ہم حالات کریں تاکہ ہمارے حالات، لوگ باہر نہ جائیں. بھی دیکھیں، یہ جو کشتی کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، 400 بندہ آپ کا مر گیا، بچے اس میں بیچ میں تھے، تو یہ اسی وقت ٹھیک ہوگا جب آپ کے ملک کے اندر حالات بہتر ہوں گے. اس ملک کو وہ چھوڑیں گے نہیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ جی بالکل، بہت بہت شکریہ جناب شاہد کیانی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا ریڈیو پاکستان کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.